كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے اوپر حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے مقابلے میں قیمت بڑھا کر کے سامان خریدنے کی کوشش نہ کرو، اسی طرح سے ایک دوسرے سے دلی دشمنی بغض و عداوت نہ رکھو، ایک دوسرے سے رشتہ داری کو ختم اور تعلقات کو ختم مت کرو، اور تم میں کا کوئی آدمی اپنے بھائی کے خریدے ہوئے سامان کو نہ خریدے، اور تم میں کا کوئی آدمی اپنے بھائی کے بیچے ہوئے سامان کو نہ لے، یا کسی سے اس نے بیچ دیا ہے تو اس کے بیع کو خراب نہ کرے، اس کے خرید و فروخت کو توڑے نہیں۔ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے، نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ تقوی یہاں ہے۔ اور آپ اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ فرماتے تھے۔ آدمی کو برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر حرام ہیں۔ یہ حدیث کی تشریح آپ کے سامنے کی جا رہی تھی، اور ہم لوگوں کی باتیں آ کر کے رکی تھی کہ تقوی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس پر تھوڑی سی ہم چاہتے ہیں کہ تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کر دیں تقوی کے تعلق سے، کیونکہ تقوی کے اوپر ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اور ابھی ہم لوگ ایک عظیم الشان عبادت سے فارغ ہوئے ہیں، 1.25 مہینہ بھی ابھی نہیں ہوا ہے عبادت کا، رمضان المبارک، جس کا مقصد تھا کہ بندے کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو ہم کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کیا یا نہیں کیا۔ اگر تقوی دل کے اندر آ گیا ہے تو سمجھیے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجئے، اس کی حمد و ثنا بیان کیجئے اس کی توفیق کے اوپر۔ اور اگر نہیں آیا ہے، یہ کیفیت دل میں اگر پیدا نہیں ہوئی ہے، تو اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ آئندہ رمضان تک مہلت دے، تاکہ دوبارہ رمضان کا مہینہ پا کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے کاموں کو کر کے تقوی کے حصول کی ہم کوشش کریں۔ کل بات آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کہہ کر کے اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف۔ پتہ یہ چلا کہ تقوی کا محل جو ہے، تقوی جہاں ٹھہرتا ہے انسان کے جسم میں، اس کا دل ہے۔ اس کا ایفیکٹ کیا پڑتا ہے اس کے جسم کے اوپر؟ تو ہم نے کہا تھا کہ انسان کا ظاہری سے زیادہ بہتر اس کے باطنی ہونا چاہیے، تب وہ آدمی متقی ہوگا۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی صرف عبادات کا نام ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج اس نے کیا ہوا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی متقی ہے۔ حالانکہ متقی ہونے کے اوصاف ہیں یہ ضرور، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے، صرف یہی نہیں۔ تقوی عبادت میں بھی ہونا چاہیے، تقوی معاملات میں بھی ہونا چاہیے، دونوں جگہ پر ہونا چاہیے۔ یعنی ایک آدمی عبادت میں ایک دم مکمل کامل ہے، لیکن اس کے معاملات غلط ہیں، معاملات اس کے درست نہیں ہیں، تو وہ آدمی متقی نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے تقوی کا تذکرہ زیادہ معاملات کے بارے میں کیا ہے، عبادات کے بارے میں کم ہے عبادت میں لیکن کم ہے، معاملات میں زیادہ ہے۔ سود کی جہاں پر بات آئی تو اللہ نے کہا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ ایک دن تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ قرض کے لین دین کا معاملہ آیا، پوری لمبی آیت، 1 صفحے کی آیت ہے قرآن مجید کی، سب سے بڑی آیت قرض کے لین دین کے باب میں۔
اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم کو علم سے نواز دے گا۔ یہ دیکھیے تقوی کی اہمیت۔ اور معاملات کے باب میں اچھی بات، ایک جگہ کیا کہا کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی سفر میں ہو اور اس کو قرض لینے کی ضرورت پڑ جائے، کوئی چیز اگر گروی رکھ رہا ہے تو کہا کہ گواہ بھی رکھے، اور گواہ کو چاہیے کہ وہ گواہی کو نہ چھپائے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا تقوی اختیار کیجیے۔ یہاں دیکھیے تقوی کا ذکر ہوا۔ جہاں نکاح اور شادی بیاہ کی بات آئی تو اس محفل میں پڑھے جانے والی آیت خطبہ نکاح میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں جی، ان تینوں آیتوں میں دیکھیے تقوی کا ذکر ہے۔ اب نکاح کا تعلق معاملات سے بھی ہے، بلکہ زیادہ تعلق معاملات سے ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تینوں آیتوں کو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ ایک آیت میں تقوی کو 2 مرتبہ پلٹایا گیا۔ اسی طرح سے تیسری آیت دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تینوں آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے، نکاح کی محفل میں پڑھی جاتی ہے یہ آیت۔ اچھی بات، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورۃ الطلاق۔ سورۃ الطلاق، طلاق کا تعلق انسان کے معاملات سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے 3 مقامات پہ تقوی کا ذکر کیا اس میں، اور 5 وعدے کیے تقوی کے اوپر۔ دیکھیے کتنی بہترین وعدے ہیں اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے آسانی کی راہ پیدا کر دے گا۔ پہلی چیز، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تقوی کا یہ 2 فائدہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر تنگی سے، ہر مصیبت سے، پریشانی سے۔ کوئی آدمی دنیا میں مصیبتوں سے پریشان ہے، تنگی سے پریشان ہے، مالی تنگی ہے، خاندانی کوئی مصیبت ہے، الجھن ہے، گھریلو کوئی دقت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، انسان کیا کرے؟ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، اللہ کا وعدہ وہ اپنے اوپر مکمل پائے گا۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے نکلنے کی راہ آسان کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تم کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ ہم کو یہاں سے روزی ملے گی۔ یہ 2 چیز تقوی کے اوپر، اللہ کا وعدہ۔ اس کے بعد کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا۔ سورت ہے، 3 صفحے کی سورت ہوگی، سورۃ الطلاق، اس میں یہ ذکر ہے۔ اور تیسری جگہ کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے اجر کو بڑھا چڑھا کر کے دے گا۔ دیکھا آپ نے، سب معاملات کے سیاق میں اللہ رب العالمین نے تقوی کا ذکر کیا ہے۔ آدمی معاملات میں آج پیچھے ہے، معاملات میں پیچھے، اور اب معاملات کیا، نہ تو معاملات میں ہم ہیں اور نہ عبادت میں ہم ہیں۔ اب معاملات میں جا کر کے دیکھ لیجئے تو بینکوں کے اندر سب سے زیادہ سود لینے والے مسلمان آپ کو ملیں گے۔ جو فائنانسر ہیں چھوٹے موٹے، جو زیور وغیرہ گروی رکھ کر کے سود کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، وہاں سب سے زیادہ مسلمانوں کے زیورات گروی پڑے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ یہ تو ان کے معاملات کا حال ہے۔ اور عبادت کا حال اگر آپ کو دیکھنا ہو تو کسی بھی مسجد میں فجر کی نماز میں جا کے پہنچ جائیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بستی میں کتنے لوگ عبادت کرنے والے ہیں، کس قدر عبادت میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو نہ ہم عبادت میں ہیں اور نہ ہم معاملات میں ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم متقی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عبادت اور معاملات، دونوں معاملے کے اندر آدمی اگر سٹیک ہے،
اللہ کے بتائے گئے راستے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تب وہ ٹھیک ہے، اور نہیں تو پھر وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ متقیوں کے لیے جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اس وعدے کو نہیں پا سکتا۔ اسی لیے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں تقویٰ ہاؤنا، یہاں ہے تقویٰ، اور اسی کو ایک اور جگہ پہ بیان کیا، کہا سنو، کہا الا، حدیث پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، آگاہ ہو جاؤ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، مضغہ ہم نے کہا تھا، مضغہ کہتے ہیں مزغ یمزغ کے معنی گوشت کا اتنا بڑا لوتھڑا جس کو آدمی منہ میں رکھ کے آسانی سے چبا لے جائے، دل کی طرف اشارہ ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ، خون کا تھکا جسم کے اندر ایک ہے، اذا صلحت، اگر وہ ٹھیک ہو گیا، صلح الجسد کلہ، پورا کا پورا جسم صحیح ہو جائے گا، اور وہ اذا فسدت، اگر وہ فاسد ہو گیا تو فسد الجسد کلہ، پورا کا پورا جسم جو ہے اس کا وہ فاسد ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اسی لیے اصلاح القلوب کی اور تزکیہ نفس کی، تربیت نفس کی اسلام نے بڑی شدید تعلیمات رکھی ہیں، آداب کو بیان کیا تاکہ ان کو پڑھ کر کے، ان کو جان کر کے، ان کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کر کے انسان اللہ رب العالمین کے بتائے گئے راستے کے اوپر چل کر کے اپنے دل کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اور گناہوں کا سب سے زیادہ افیکٹ جسم کے جس انگ کے اوپر ہوتا ہے جی، وہ دل کے اوپر ہوتا ہے، اسی لیے اس کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا جب بھی کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، وہ نقطہ پڑھتے 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 اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، پورا کا پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، کلکوز مزخین، اس طرح سے ہو جاتا ہے جس طرح سے کسی ہانڈی کو الٹ کے رکھ دیا گیا ہو اور اس کے اوپر پانی ڈالا جا رہا ہو، کیا ہانڈی کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ بوتل ہے آپ کے پاس، بوتل کو الٹ دیجئے اور الٹ کے اس کے پیندی کے اوپر پانی گرائیے تو کیا پانی بوتل کے اندر جائے گا؟ کا دل کی وہی حالت ہو جاتی ہے۔ بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ سنو، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے، فهي كالحجارة، گویا کہ وہ پتھر ہوں، او اشد قسوة، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ کہا کیسے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر بھی کچھ ایسے ہیں جو پھٹ کر کے اس سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے پتھر اپنی جگہ چھوڑ کر کے نیچے پہاڑ کے چوٹی سے لڑک کر کے اس کے دامن میں آ کر کے گر جاتا ہے، پڑ جاتا ہے۔ لیکن ہائے انسان کا دل، خون کا جمع ہوا ایک لوتھڑا جو اس کا دل ہے، وہ کبھی کبھی اتنی سختی میں آتا ہے کہ پتھروں کی سختی اس کے سامنے کوئی کام نہیں آ سکتی، دل اس کا پتھر کا ہو جاتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، حق بات کو قبول کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، انکار کرتا ہے وہ، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ ہوگا، کیا ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کہا، حضرت ابراہیم نے کہا تھا یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان کا مال اور اس کے بال بچے، اس کے بیٹے، اس کا کچھ بھی نہیں کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ آدمی جو اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کر کے جائے۔ قلب سلیم گناہوں سے سالم، قلب سلیم بغض و حسد سے سالم، قلب سلیم نفرت و عداوت سے سالم، قلب سلیم شرک کی غلاظت سے پاک، قلب سلیم بدعت کی غلاظت سے پاک، قلب سلیم اللہ کے ایمان سے معمور، قلب سلیم شریعت کی مخالفت کرنے سے پاک۔ اگر ایسا دل لے کر کے انسان اللہ کے پاس جاتا ہے وہ کامیاب ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کوئی مال اور کوئی آل و اولاد، بال بچے اس دن کام آنے والے کسی کے نہیں ہوں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے سامنے سالم دل لے کر کے، ایسا دل جو ان برائیوں سے، شرک سے، بدعت سے،
عداوت سے، نفرت سے، بغض سے، کینہ سے پاک ہو تو اللہ رب العالمین اس کے عبادتوں کو قبول کرے گا، اس کی عبادتوں کو شرف قبولیت سے اللہ رب العالمین نوازے گا۔ لہذا کو اپنے جسم کے اوپر ورک کرنے سے زیادہ اپنے دل کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو ایک دم یاد رکھیے، یہ پورے درس کا یہی پیغام ہے۔ جتنی محنت، جتنی کوشش ہم اپنے جسم کو سنوارنے کے لیے کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ کوشش دل کو سنوارنے کے لیے کیجیے، دل کو پاک کیجیے۔ اور دل کیسے پاک ہوگا؟ دل کیسے پاک ہوگا؟ یا دل کے اندر اللہ کی خشیت اور اللہ رب العالمین کا خوف کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا جی؟ کیسے پیدا ہوگا؟ تقویٰ کیسے آئے گا؟ اللہ کے ذکر کرنے سے، اللہ کے ذکر کرنے سے، اللہ کے ذکر کرنے سے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل پریشان ہے، کوئی اچھا سا مووی چلو دیکھتے ہیں، طبیعت نہیں لگ رہی ہے، ذرا بہل لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کوئی اچھا میوزک لگاؤ، تھوڑا آج ہم اپسیٹ ہیں، تو کیا میوزک سے اس کی سراسیمگی دور ہو جائے گی؟ اس کی بوریت ختم ہو جائے گی؟ بلکہ اس میں اور بیماری اس کی بڑھ جائے گی۔ ایک تو یہ کہ وہ گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور اللہ کی نافرمانی کے اوپر اللہ رب العالمین کی مدد اس سے اٹھا لی جائے گی۔ اب آپ غور کیجئے نا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی، ابن قیم نے بڑی زبردست مثال دی ہے اس کی، بہت غور سے اس کو سنیے۔ ہم لوگ جب سے ہوش سنبھالے ہیں، عقل سنبھالے ہیں، سارے لوگ، ہم میں سے ایک ایوریج بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ چھوٹے ہوں گے، کچھ لوگ بڑے بھی ہوں گے، تو کم سے کم 20-25 سال تو ہم لوگ گزار چکے اپنی زندگی کے مکلف ہونے کے بعد۔ مکلف ہونے کے بعد کوئی 20 سال، کوئی 30 سال بھی گزار چکا مکلف ہونے کے بعد۔ کتنی آیتیں، کتنے احادیث، کتنی تقریریں، کتنے جمعہ کے خطبے ہم لوگوں نے سنے ہیں، پڑھنے کی بھی کوشش کی ہے، پڑھا بھی ہے۔ کیا اس کا کچھ اثر ہمارے دل کے اندر ہوا؟ کیا ہماری دل کی دنیا بدلی؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل کی دنیا بدلنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کافی ہے۔ اگر انسان اس سے اثر لے اور اس کا دل خالص ہو اثر قبول کرنے کے لیے، ایک آیت کافی ہے۔ ہم ہزاروں آیتیں پڑھتے ہیں، اس کے ترجمے سنتے ہیں، سارا کچھ سنتے ہیں، کیا بات ہے، دل ہمارا کیوں نہیں پگھلتا ہے؟ ابن قیم نے بڑی جامع بات لکھی ہے، کہتے ہیں، غور سے سنیے گا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ گھر جس میں کتے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ وہ گھر جس میں کتے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ دل جس میں شہوت کے کتے پل رہے ہوں، وہ دل جس میں بدعت کے کتے پل رہے ہوں، جس میں نفرت و عداوت کے کتے پل رہے ہوں، بغض و حسد کے کتے پل رہے ہوں، یہ علم جو اللہ رب العالمین کی روشنی ہے وہ اس دل میں کیسے جگہ پا سکتی ہے؟ کیسے جگہ پا سکتی ہے؟ کلمے کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، پہلے انکار کے لیے کہا لا الہ، لا الہ، لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ تخلیہ کرو، یہ ہم بتا چکے ہیں پہلے۔ دل کو ہر چیز کے محبت سے خالی کرو، ایک دم امپٹی، سب چیز ڈیلیٹ کر دو، کچھ بھی نہیں رکھو۔ اور جب سب ختم ہو گیا، تخلیہ ہو گیا، ایک دم صاف صفائی ہو گئی دل کی، تو اب اس کے بعد کہو الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ تمام معبودان باطلہ سے دل کے بیزاری کا اعلان کرنے کے بعد
ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرو اور اس کی محبت کو اپنے دل کے اندر رکھو. ہم کو فلاں سے بھی محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے، اس بت سے بھی محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے، تو پھر یہ محبت کامل نہیں ہے، یہ شرک ہے. تو دل کے اوپر اصل کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں اثر انداز ہوں، شرعی تعلیمات ہمارے جسم کے اوپر اس کے اثرات ظاہر ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک و صاف کریں، دل کے اوپر ورک کریں، اس کے اوپر محنت کریں. اور اسی کو ایک جگہ ابن قیم نے بڑا زبردست بیان کیا ہے، اور کہا کہ دیکھو انسان کا جسم جو ہے نا دو چیزوں سے مرکب ہے. خوب غور سے اس کو سنیے، دو چیزوں سے مرکب ہے اس کا جسم. الداء والدواء، اسی کتاب کی عبارت، اسی کا کوٹیشن بتا رہا ہوں آپ کو. کہ دو چیزوں سے مرکب ہے انسان کا جسم. ایک تو جسم ہے، یہ ہڈی کا، گوشت کا، چمڑے کا، یہ جسم ہے پورا سٹرکچر ہمارا. اور ایک جو ہے وہ روح ہے. یہ دونوں اگر ملے ہوئے ہیں تو انسان ہے اور وہ زمین کے اوپر چلنے پھرنے کے لائق ہے. لیکن اگر جسم چاہے کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا اچھا اور بہتر کیوں نہ ہو، اگر روح کو اس میں سے نکال لیا جائے تو اس جسم کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی ہے؟ کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. پھر کیا کرتے ہیں اس کو نہلا دھلا کر کے، اگر مسلمان ہے تو نماز جنازہ پڑھ کے اس کو زمین کے نیچے دفن کر دیتے ہیں. وہی اس کی جگہ ہے، وہی اس کی جگہ ہے. اور اگر دوسرا ہے تو اس کو کوئی جلا دیتا ہے، کوئی پھینک دیتا ہے، کوئی ندی میں بہا دیتا ہے، جو اس کے طریقے ہیں یہ ہے. لیکن اس کو رکھتا نہیں ہے پھر کوئی بھی گھر میں نہیں رکھتا ہے کہ چلو ہمارے ابا ہیں اتنے قیمتی ہیں، مر گئے تو کیا ہوا، ہم ان کو الماری میں رکھتے ہیں، کیا دقت ہے، فریز خرید کے رکھتے ہیں اور اسی میں رکھتے ہیں، والعیاذ باللہ. نہیں کرتا ہے کوئی ایسا. کیوں؟ کیونکہ اس کا وہ مقام ہی نہیں ہے. تو کہا اللہ تعالیٰ نے اس جسم کی جو تخلیق کی ہے نا، اس کو مٹی سے بنایا ہے. اب سب کو معلوم ہے اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں پہلے کی حدیثوں میں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کی طبیعتوں کے اعتبار سے انسان کی طبیعتیں مختلف ہیں، اس کی شکلیں مختلف ہیں، اس کے کلرز مختلف ہیں، اس کے ذہن و دماغ مختلف ہیں، عادات و اطوار مختلف ہیں. یہ اس کا ایفیکٹ ہے. اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا. بہرحال تو جسم کی تخلیق مٹی سے ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے غذا کا انتظام مٹی سے کیا. اگر آدمی کھانا نہ کھائے، چاول نہ کھائے، دال، جو بھی اس کی غذا ہو، جو زمین سے اگنے والی چیز ہے، بادام ہو، اخروٹ ہو، جو کھاتا ہو انسان، جو کچھ اس کی غذا ہو، ظاہر ہے وہ زمین سے پیدا ہوتی ہے، اس کو وہ کھاتا ہے. اگر نہیں کھائے گا تو کیا ہوگا جی؟ مر جائے گا، کمزور پڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی لگاتار نہ کھائے 5 دن 10 دن، مر جائے گا، کہاں باقی رہے گا وہ. تو جسم کی توانائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا کا انتظام، چونکہ یہ مٹی سے ہے تو مٹی سے کر دیا. دھان، چاول، گیہوں، اناج، اخروٹ، بادام، پستہ، جو کچھ انسان کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس کا انتظام یہاں مٹی سے ہو گیا. روح جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آسمانی ہے، اس کا تعلق مٹی سے نہیں ہے. اس حدیث کو اٹھائیے، تم میں کا کوئی آدمی ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق ہوتی ہے، 40 دنوں تک ایک پوزیشن میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک پوزیشن میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ 4 مہینہ یعنی 120 دن مکمل کرتا ہے رحم مادر کے اندر. تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ آ کر کے اس میں روح پھونکتا ہے اور لکھتا ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، ہاں، کتنی روزی کھائے گا، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا. یہ ساری چیزیں تقدیر لوح محفوظ سے نکال کر کے لا کر کے وہاں لکھتا ہے وہ فرشتہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ تو روح لے کر فرشتہ آیا کہاں سے؟ آسمان سے.
پتہ یہ چلا کہ یہ روح اس کا تعلق آسمانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا کا انتظام آسمان سے کیا ہے. زمین سے روح کو غذا نہیں ملے گی، کبھی نہیں ملے گی. اور اس کی غذا کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، حدیث مصطفیٰ کے اقوال ہیں، پیارے مصطفیٰ کے بتائے گئے تعلیمات ہیں. اس کو چھوڑ کر کے کوئی آدمی اگر غذا دوسری جگہ سے دینے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنے روح کو پیاسا رکھے گا، اپنے روح کو پیاسا رکھے گا. اور روح جس کی پیاسی ہے جی، جس کی روح پیاسی ہو، تو اصل پیاس یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہ کھایا، یہ نہ کھایا، یہ نہ کھایا. روح کی پیاس انسان کو محسوس ہونی چاہیے کہ ایک آدمی 60 سال 70 سال زندگی لمبی مدت دنیا میں گزار لیتا ہے، پتہ نہیں کتنا کماتا ہے، کتنا کھاتا ہے، کتنے موج مستی عیش عشرت کی زندگی گزارتا ہے، اور کتنی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن اللہ کا جو پیغام اللہ نے اس کو بھیجا تھا دلوں کے اصلاح کے لیے، اس کو ایک مرتبہ بھی اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ترجمے سے اللہ کا پیغام پڑھ لے، اور اس پر اس کو کوئی افسوس بھی نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں، اسی میں ہماری محفل میں 45 لوگ اس وقت موجود ہیں. اگر ہم پوچھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں جو ان کی عمر ابھی ہوئی پورا کا پورا قرآن تفسیر کے ساتھ اور اس کے معانی کے ساتھ پڑھا ہو؟ اللہ ماشاء اللہ گنے چنے لوگ ہوں. کیا یہ بدبختی کی بات نہیں ہے؟ جس رب سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تجھ سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور تیرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد دنیا کے اور لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ کی محبت ایک نمبر پہ، نہیں تو آدمی مومن نہیں ہو سکتا. جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، وہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں کچھ نہیں معلوم ہم کو، اس کے فرمان کو پڑھنا تک نہیں آتا ہے. لیکن جو دنیا دار ہے اگر اس سے محبت کرتے ہیں فلاں ہیرو، تو اس کی فلم کب ہٹ کی تھی، اس کی کتنی فلمیں آئی ہیں، کتنی آنے والی ہیں، کون جگہ پہ اس کو کون سا ایوارڈ ملا، اس کا کون سا گانا کب ہٹ ہوا ہے، اس کو کس نے لکھا ہے، میوزک دینے والا کون تھا، سنگیتکار کون تھا، فلم کار کون تھا، ڈائریکٹر کون تھا، سب معلوم ہے ہم کو. تو اللہ کی محبت زیادہ ہوئی یا اس کی محبت زیادہ ہوئی؟ کریے فیصلہ آپ خود فیصلہ کیجیے. ہم کچھ نہیں، کوئی آدمی کچھ نہیں بولے گا آپ کو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون آدمی ایسا ہے جو یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث کا ایک مجموعہ 40 نویہ 40 حدیثوں کی کتاب ہے، کوئی آدمی بولے تو جو ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے ترجمے کے ساتھ اور پوری تفسیر کے ساتھ؟ کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ نہیں یاد ہے ہم لوگ، معلوم نہیں. پھر کیسا محبت ہے یہ کھوکھلی محبت نہیں ہے. اور یہ کھوکھلی محبت لے کر کے ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے دے گا. جنت اتنا آسان نہیں ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، بڑا مہنگا سودا ہے، اتنی آسانی سے ملنے والا نہیں ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کے جانوں کو اور اس کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. یہ ہماری جان یہ ہماری نہیں ہے. ہم اگر جنت چاہتے ہیں تو ہم نے اس کو اللہ سے بیچ دیا ہے. اور بیچ دیا اس کا مطلب ہم غلام ہیں اللہ کے، اپنے آپ کو بیچا ہوا ہے ہم اللہ سے. ہم وہی کام کریں گے جو اللہ کرنے کا حکم دے گا، اور وہ کام چھوڑ دیں گے جس سے اللہ رکنے کا حکم دے گا. نہیں تو ہم غلام نہیں ہیں، پھر اللہ کے بندے نہیں ہیں. ہم کہیں گے ہم غلام بھی ہیں، منمانی بھی کریں گے. تو کسی کو آپ اپنا نوکر رکھ کر کے دیکھیے، اب وہ اگر آپ کی بات نہ مانے تو آپ کیا اس کو تنخواہ دیں گے یا اس کو اپنے پاس رکھیں گے؟ اس کو نکال باہر کریں گے. باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا، معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جان لینا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ رب العالمین لوگوں کی پکڑ کرنی شروع کر دے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، زمین کے اوپر رینگنے والا ایک آدمی بھی نہیں بچے گا، سب کو ہلاک کر کے چھوڑ دیں گے، کوئی نہیں بچے گا.
تم سے پہلے کی قوموں کو اٹھا کر کے دیکھ لو، تم سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے جب عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسایا ہے تو ایک بچے کو بھی نہیں چھوڑا جو اپنے ماں باپ کے لاش کے اوپر بیٹھ کر کے آنسو بہانے والا ہو۔ بچہ تو چھوڑ دیجئے، زمین و آسمان کو اجازت نہیں ہے کہ ان معذب قوموں کے اوپر آنسو بہائے اور روئے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، دیکھو کہ ہم نے جو معذب قوموں کو مارا ہے اور ان کو ہلاک کیا ہے، گویا کھجور کے لمبے لمبے تنے ہیں جو زمین میں کاٹ کر کے بچھا دیے گئے ہیں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک۔ تو کیا ان چیزوں سے خوف نہیں آتا؟ ان چیزوں سے انسان کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا؟ یا یہ نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ بولو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے افہمینا، کیا دنیا والے اس سے مامون ہو گئے ہیں؟ ان یاتیہم باغتۃ وہم لا یشعرون، اللہ کا عذاب اچانک آ جائے گا، ان کو معلوم تک نہیں ہوگا، پتہ تک نہیں ہوگا اس کی موت کہاں آ جائے، کون کہاں مر جائے، کس کو کیا معلوم ہے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ موت کی تیاری کرے اور اپنے قلب کو سلیم رکھے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ کے سامنے جو قلب سلیم لے کر کے جائے گا وہی بچے گا۔ قلب سلیم بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا پڑے گا اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے معاملہ کیا ایسا یوں ہی آدمی اپنی زندگی گزار دے اور معاملہ نکل جائے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس حدیث پر پھر کل پلٹیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی، کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وعلیکم سوال آیا، السلام۔ ہاں استاد ہمارے رشتہ دار ہم سے بات بات پر جھگڑا کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم انہیں معاف کر کے اور ان سے صلہ رحمی کرتے ہیں، تب بھی جھگڑا کرتے ہیں، تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ آپ صبر کیجئے اور آپ کے اوپر جو حق ہے وہ ادا کیجئے۔ اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ کی روایت گزر چکی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کا سوال کیا تھا کہ ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ اچھائی نہیں کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا جو حق ہے تم ادا کرتے رہو، اگر واقعی ایسا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو تم ان کے منہ کے اوپر گرم ریت ڈال رہے ہو، گرم ریت ڈال رہے ہو۔ اور حسن سلوک کا اصل معاملہ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جی کہ جب سامنے والا آپ سے تعلقات ختم کر رہا ہو اور آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ جب دونوں طرف سے معاملات اچھے چل رہے ہوتے ہیں تو وہاں کہاں امتحان ہے، ادھر سے بھی ہدیہ آ رہا ہے، ہم بھی ہدیہ دے رہے ہیں، سب معاملات ٹھیک ہے۔ معاملہ انسان کے امتحان کا اس وقت ہوتا ہے جب معاملات بگڑتے ہیں، اس وقت انسان اپنے آپ کو سنبھالے تو یہ کمال ہے۔ وَإِيَّاكُمْ بارک اللہ فیکم۔ چلیں ٹھیک ہے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.